السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ امتوں میں اللہ رب کریم نے بہت ساری امتوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اس لیے کہ ان امتوں نے، ان اقوام نے اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو جھوٹا قرار دیا، اور ایسے ایسے گناہ کے وہ مرتکب ہوئے کہ پھر اللہ رب کریم نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو قوم لوط ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے ایسے ایسے قبیح فعل بد کرنا شروع کیے کہ اللہ رب کریم نے پھر ان اقوام کو تباہ و برباد کیا۔ تو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل موجود ہیں کہ کس طرح ان اقوام نے اللہ کے نبی کی توہین کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان اقوام پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا رائے پیش کرتے ہیں۔ ایک شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلان عام کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا اور اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال کبھی لکھی ہی نہ گئی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو پھر فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری قوم بستی سمیت الٹ دی گئی۔ ایک ایسی تباہی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور یہ شہر تھا سادوم، جو آج کے جارڈن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستیوں میں سے ایک تھا، سادوم اور عمورہ۔ سادوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغیچے ہرے بھرے تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی گمان تک نہ گزرا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی سنائے گی۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے، پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے الٹ آہستہ آہستہ سختی میں بدلنے لگے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک تھے، پھر ایک دن سردار نے مسکرا کر کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ رات کے اندھیرے چھوڑ کر کھلی بیٹھکوں میں اعلان کے ساتھ فیصلے کرنے لگے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ ادھر دور شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ ایک ہی دین، ایک ہی سفر اور ایک ہی مشن سے بندھے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی شام کا مبارک خطہ۔ ابراہیم ایک شہر میں ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام کو سادوم بھیج دیا گیا، جہاں انہیں نبی بنا کر مقرر کیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ایک نبی کے دل میں عجیب سی کپکپی اتر گئی۔ کاروانے تجارت، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں کی ہریالی، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگیں، کیونکہ جو منظر آپ دیکھ رہے تھے وہ صرف دکھ نہیں بلکہ سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی فطرت سے دور، حدوں سے آگے اور گناہوں کے اندر ڈوب چکے تھے، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے ہٹ کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی معمول بن چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔
सद्दूम में कानून हमारा है, ये सामान हमें दे। जिस शहर को अल्लाह ने अमन, रिस्क और खूबसूरती दी थी, इसी सरजमीन पर लोग सड़कों पर बैठकर आने जाने वालों को परेशान करते, उनका माल लूट लेते और उनके साथ नामुनासिब मेलानात रखते। हदें टूट चुकी थीं और बस्ती अंधे गुरूर में डूब चुकी थी और इन हरकतों पर फख्र महसूस करते थे। नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के पास आए और फरमाया, मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारी भलाई का रास्ता लाया हूं। कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई तो हमारे शहर की गलियों में बहती है, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौमों का उरूज ईमान से होता है, दीवारों की बुलंदी से नहीं। सरदार गुस्से से बोला, मीनारों की बुलंदी हमने बनाई है, ईमान क्या होता है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत रोन दी जाए, वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारा, ले आओ वो अजाब जिससे तुम डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर वो भूल गए कि अल्लाह की बात फैसला होती है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा एक दौर, नस्लों तक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों और उन्हीं चेहरों के बीच खड़े होकर हर रोज पुकारते रहे कि अल्लाह से डरो, ये अमल फितरत के खिलाफ है, इस रास्ते को छोड़ दो, अल्लाह की रहमत की तरफ लौटो। मगर जवाब में हमेशा वही तमस्खुर, वही गुरूर, वही सरकशी, और कहते, ये जिस्म हमारा है, इस पर हमारा इख्तियार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये सब देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ये मंजर ज़हनी अजियत और रूहानी बोझ बन गया। आखिरकार आपने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, इस फासिक कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और बस यहां से अल्लाह के फैसले की हवा चल पड़ी। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आपने मुस्कुराहट और इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया और खाना पेश किया। मगर जब देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, तो आपके चेहरे पर फिक्र की लकीर उभरी। फरिश्तों ने फौरन फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। फिर उन्होंने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से भर गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी बस्ती की तरफ भेजे गए हैं जो हद से आगे निकल चुकी है। वहां एक नबी मौजूद हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत और शफकत की वजह से सिफारिश की, मगर फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। फरिश्ते वहां से चल पड़े और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। शहर में खबर फैल गई कि खूबसूरत मेहमान लूत अलैहिस्सलाम के घर आए हैं। तो लोग दौड़ते हुए पहुंचे और बोले, दरवाजा खोलो, हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने रोका, नसीहत की, अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो बोले, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने चीख कर कहा, उन्हें बाहर निकालो। तब फरिश्तों ने अपनी असल सूरत जाहिर की और फरमाया, घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वालों के साथ रात के अंधेरे में यहां से निकल जाएं और पीछे हरगिज मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही अजाब नाजिल होगा। जब रहमत वाले निकल गए तो अजाब का पहला साया जमीन पर उतरा। अल्लाह का हुक्म आया तो जमीन लरज उठी, घर पलटने लगे और आसमान से निशानदार पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपना मुजरिम तलाश कर रहा था। बाज रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया। न महलों की छतें बचा सकें, न सरदारों की ताकत, न माल। लोग चीख रहे थे और बस्ती लम्हों में मिट्टी जा रही थी। भाग रहे थे और उनका गुरूर हर पत्थर के साथ जमीन में दफन हो रहा था। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरा शहर पलट दिया। रास्ते मिट गए, गलियां मिट गईं, लोग मिट गए, मगर ये वाक़या नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए इबरत बना दिया। अगर आपको ये वाक़या समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।
کہ آپ نے قوم لوط علیہ السلام سے کیا سبق لیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو میں آپ نے تفصیل سے آپ نے دیکھ لی سن لی ہے کہ کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس طرح بہت سارے دیگر اقوام ہیں، جس طرح حضرت شعیب کی قوم تھی، جس طرح حضرت صالح کی قوم تھی، عاد و ثمود جو اقوام تھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو ہم اور بھی ویڈیوز کے اوپر جو ان اقوام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر نازل ہوا تھا، ان پر ہم جو ہے ریئیکشن دیں گے۔ تو قوم لوط کا جو لفظ لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا جو نام ہے، قوم لوط کا جو فعل بد تھا، اس وجہ سے لیواتا جو ایک شریعت میں ایک اصطلاح جو ہے رائج ہوا ہے، لیواتا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ قوم لوط نے جو ہے یہ فعل بد کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے گناہ کا مرتکب ہوتی ہے، لیکن جو ہے ان کے شکل مسخ نہیں ہوتے، ان پر فوری طور پر جو ہے عذاب کا نزول نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کے ہم ارتکاب کرتے ہیں کہ جن گناہوں کا سوچ کر جو ہے نا بندہ توبہ کر لیتا ہے یا اپنا جو ہے کان پکڑ لیتا ہے کہ ایسے ایسے گناہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ خاص کر ہم لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، ہم نے بہت سارے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں مدارس میں، یونیورسٹیز میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، کہ ایسے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ پھر اللہ کی توبہ ہے کہ ایسے ایسے فعل بد کا ہم ارتکاب ہو رہے ہیں، مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہ جو عقیدہ ہے اسلام کا، یہ سب سے مستند عقیدہ ہے اور سب سے بہتر عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ پر قائم ہوتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہمارے معاشروں کو پاک صاف معاشرہ عطا فرما، اور جو گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ہمیں بچا کے رکھے، اور مومن کی صورت میں ہمیں زندگی گزارنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔